PSL میں لاہور قلندرز کی بڑی جیت، اسلام آباد یونائیٹڈ کے خلاف 4 سال بعد کامیابی سمیٹ لی۔ آل راؤنڈر راشد خان کے آخری 5 گیندوں پر 15 رنز نے میچ کا پانسا پلٹ دیا۔ لاہور قلندرز نے 144 رنز کا ہدف آخری اوور کی آخری گیند پر 5 وکٹس پر حاصل کر لیا۔ کپتان سہیل اختر اور پروفیسر حفیظ نے بھی فتح میں بھرپور حصہ ڈالا۔ ٹم ڈیوڈ اور جیمز فیلکنز نے بھی ٹیم کی جیت میں اہم کردار ادا کیا۔ PSL 6 میں آج ہوگی ڈبل دھمال۔ شائقین کرکٹ ایکشن سے بھرپور 2 مقابلوں سے ہوں گے لطف اندوز۔ پہلے میچ میں کراچی کنگز اور ملتان سلطانز میں پڑے گا سپر جوڑ۔ دوسرے میچ میں لاہور قلندرز اور پشاور زلمی کی ٹیمز ہوں گی آمنے سامنے۔ تاجروں کے لیے خوشخبری، ہفتے میں 2 کے بجائے 1 دن کاروبار بند رہے گا۔ بین صوبائی ٹرانسپورٹ پر ہفتے میں 2 روز کی پابندی بھی ختم۔ دفاتر میں 50% حاضری بڑھا کر 100% کرنے کا فیصلہ۔ تمام سرکاری اور غیر سرکاری ملازمین کو 30 جون تک ویکسینیشن کی ہدایت۔ انڈور جم کھولنے کی اجازت۔ تمام جم ممبرز کو ویکسینیشن کروانا ہوگی۔ 18 سال سے زائد عمر افراد کے لیے 11 جون سے واک ان ویکسینیشن کی سہولت میسر ہوگی۔ لوڈ شیڈنگ کے ستائے عوام کا صبر جواب دے گیا۔ کئی علاقوں میں بجلی کی طویل اور غیر اعلانیہ بندش کے خلاف شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ لاہور میں لوڈ شیڈنگ کے خلاف اہل علاقہ کا لیسکو سب ڈویژن کے باہر احتجاج۔ گجرانوالہ میں مظاہرین نے سڑک بلاک کر دی۔ گرمی بڑھتے ہی ملک بھر میں بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ شروع۔ کئی علاقوں میں 12 گھنٹے تک بجلی کی بندش۔ لاہور، ملتان، فیصل آباد، کراچی، حیدرآباد اور دیگر شہروں میں شہریوں کو پریشانی۔ نیپرا نے تمام ڈسکوز اور کے الیکٹرک سے رپورٹ طلب کر لی۔ پشاور میں PTI کے رکن اسمبلی فضل الہی نے FIR کے باوجود ایک بار پھر گرڈ اسٹیشن میں گھس کر بجلی بحال کر دی۔ سخت گرمی میں لوڈ شیڈنگ کا ملبہ بھی دوسروں پر ڈالا جا رہا ہے۔ شہباز شریف کا ٹویٹ، مزید کہا عوام گرمی سے بلک رہے ہیں، اسکول کے بچے بے ہوش ہو رہے ہیں، اضافی بجلی کے باوجود لوڈ شیڈنگ نااہلی کی انتہا ہے۔ وفاقی وزیر حماد اظہر نے کہا وافر بجلی موجود ہے، تکنیکی خرابی کے باعث لوڈ شیڈنگ ہوئی۔ تربیلا سے 3000 میگا واٹ بجلی جلد نظام میں واپس آ جائے گی۔ رواں مالی سال کا اقتصادی سروے آج پیش کیا جائے گا۔ وزیر خزانہ شوکت طرین نیوز کانفرنس کے دوران اقتصادی سروے پیش کریں گے۔ اکنامک سروے میں معیشت اور سوشل سیکٹر کے بارے میں حکومتی کامیابیوں کی تفصیلات سے آگاہ کیا جائے گا۔ کم مدت، درمیانی مدت اور طویل مدت کی اکنامک پلاننگ کے بارے میں تفصیلات بتائی جائیں گی۔ فوج کاروباری برادری کو ہر ممکن تعاون فراہم کرے گی۔ آرمی چیف کی ایوان ہائے صنعت و تجارت کے وفد سے گفتگو۔ آرمی چیف نے کہا اقتصادی ترقی میں کاروباری برادری کا کردار قابل قدر ہے۔ وفد نے پاک آرمی کے کردار اور قربانیوں کو سراہا۔ آرمی چیف سے چینی سفیر نانگ رونگ کی ملاقات۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کورونا کے خلاف جنگ میں چین کے تعاون کی تعریف کی۔ استعفوں کا فائدہ صرف تب ہوتا جب تمام جماعتیں جو اس وقت PDM میں شامل تھیں وہ استعفیٰ دے دیتی۔ پیپلز پارٹی میرا ہدف نہیں ہے، میرا مقابلہ ان کے ساتھ نہیں ہے۔ آپ اپنے آپ کو بچانے کے لیے یا اپنی ڈوبتی کشتی کو بچانے کے لیے آپ کیا سودا کر کے آئیں، یہ پاکستان کے عوام کا جاننا ان کا حق ہے۔ PDM میں کوئی اختلاف نہیں، پیپلز پارٹی ہدف ہے، ان سے کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ مریم نواز نے میڈیا سے گفتگو میں کہا پاکستان کی سلامتی تباہ اور خارجہ پالیسی برباد کر دی گئی۔ حکومت امریکہ کو فضائی اڈے دینے کے لیے کیا ڈیل کی گئی ہے؟ ڈھونس، دھاندلی اور دباؤ پر کیسز کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ چچا پاؤں پکڑنے کی تیاری کر رہے ہیں، مریم کہتی ہیں مزاحمت کروں گی۔ وزیر مملکت اطلاعات فاروق حبیب کا رد عمل، کہا نون لیگ کو قانون اور آئین کی حاکمیت ماننا پڑے گی۔ ملک سے بھاگنے والے واپس آ کر عدالتوں کا سامنا کریں۔ ان سب کو NRO چاہیے، NRO نہیں مل رہا۔
اس ملک کو بجلی نہیں سستی بجلی کی ضرورت ہے۔ حکومت نے ڈی جی ایف آئی اے واجد ضیاء کو عہدے سے ہٹا دیا۔ وفاقی کابینہ نے سرکولیشن اسمبلی کے ذریعے واجد ضیاء کو ہٹانے کی منظوری دی۔ واجد ضیاء کو نیشنل پولیس بیورو میں تعینات کر دیا گیا۔ آئی جی کے پی ثناء اللہ عباسی کو نیا ڈی جی ایف آئی اے لگا دیا گیا۔ معظم جاہ آئی جی کے پی جبکہ صلاح الدین کا بطور آئی جی ایف سی تقرر کا نوٹیفیکیشن جاری۔ متحدہ کے سابق رہنما انیس ایڈوکیٹ کا پاسپورٹ اور موبائل ضبط۔ سی ٹی ڈی نے شناختی کارڈ بلاک کرنے کی کارروائی شروع کر دی۔ انیس ایڈوکیٹ کی کراچی سے بغیر اجازت باہر جانے پر پابندی۔ بھارت سے تربیت یافتہ دہشت گردوں سے رابطوں پر سی ٹی ڈی میں پیشی۔ سوالات کے تسلی بخش جوابات نہ دے سکے۔ امریکہ میں چینی ایپ ٹک ٹاک پر پابندی ختم کر دی گئی۔ نجی اور کاروباری رابطوں کی ایپلیکیشن وی چیٹ پر بھی پابندی کا خاتمہ۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے سابق صدر ٹرمپ کے حکم ناموں کو منسوخ کر دیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن پہلے غیر ملکی دورے پر برطانیہ پہنچ گئے۔ G7 اجلاس میں شرکت کریں گے۔ آج برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن سے ملاقات شیڈیول۔ جو بائیڈن کی خاتون اول کے ہمراہ رائل ایئر فورس ملٹن ہال آمد۔ فوجیوں سے خطاب کیا، کہا دنیا بھر کی جمہوریتیں چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے متحد ہیں، روس کے ساتھ تنازع نہیں چاہتے۔ جنوبی افریقہ میں خاتون کے ہاں 10 بچوں کی پیدائش۔ غیر ملکی ایجنسی کے مطابق خاتون نے 7 لڑکوں اور 3 لڑکیوں کو جنم دیا۔ نام گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل۔ گزشتہ ماہ مراکش میں ایک خاتون کے ہاں 9 بچوں کی پیدائش ہوئی تھی۔ اور باسکٹ بال کھلاڑی کا شرارتی کارٹونز کے ساتھ ایڈونچر۔ ہالی ووڈ نئی جھلکیاں جاری۔ مزاح سے بھرپور فلم 16 جولائی کو ریلیز کر دی جائے گی۔ ناظرین، وزیر اعظم عمران خان نے ستارہ مارکیٹ اسلام آباد میں پہلے ون ونڈو احساس سینٹر کا افتتاح کر دیا ہے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ احساس پروگرام فلاحی ریاست کے قیام کی بنیاد ہے۔ طالب علموں کو دی جانے والی اسکالرشپس کو ایک ڈیٹا بیس پر لانے کی بھی ہدایت کر دی ہے۔ اسلام آباد سے تیار کردہ رپورٹ دیکھیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے ستارہ مارکیٹ اسلام آباد میں پہلے ون ونڈو احساس سینٹر کا افتتاح کر دیا۔ تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ فلاحی ریاست کی جانب ایک بنیادی قدم ہے۔ اس پروگرام اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کے تحت طالب علموں کو دی جانے والی اسکالرشپس کو ایک ڈیٹا بیس پر لایا جائے۔ جب اعداد و شمار دستیاب ہوں گے تو اہداف کا تعین کرنے میں آسانی ہوگی۔ اسکالرشپس ہیں، آپ جو بھی پنجاب بھی دے رہا ہے اسکالرشپس، یہ HEC بھی دے رہا ہے، اس ساروں کو آپ ایک ہی ڈیٹا بیس پہ لے آئے نا تاکہ پتہ تو ہو۔ معاون خصوصی برائے سماجی بہبود و تخفیف غربت ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے وزیر اعظم کو ون ونڈو سینٹر اور احساس ون ونڈو منصوبے پر بریفنگ دی۔ بتایا گیا کہ یہ پروگرام جدید ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ ہوگا، جس کے تحت قابل اور ضرورت مند طالب علموں کو اسکالرشپ بھی دی جائیں گی۔